اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آج 8واں روزہ ہے اور 8ویں روزے میں کون سے خاص اعمال اور وظائف کیے جائیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج کی نشست میں ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان سنتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، یعنی اذان سننے کے بعد یہ دعا کرے اللہم رب هذه الدعوة التامة، یعنی اذان کے بعد کی جو دعا ہے الی آخرہ، تو فرمایا کہ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سبحان اللہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر 614، اور سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی برکات ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ناظرین کرام ان سے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی خاص نظر عنایت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے رمضان المبارک ایک روزے میں خاص اعمال اور وظائف بتلائے جائیں بزرگان دین کے معمولات میں سے، تاکہ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کو۔ اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جس طریقے سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں میں پہلے روزے سے لے کر آج 8واں روزہ ہے، تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ خوب نیک اعمال کر رہے ہوں گے، اور ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک لطف اور انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان مبارک ایک یادگار رمضان بن رہا ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ رمضان 2020 کا آپ کا یادگار رمضان بن جائے گا اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اب تو 8واں روزہ ہے، تو 8ویں روزے میں کون سے خاص اعمال اور وظائف کیے جائیں ناظرین کرام، اس کا میں تذکرہ آج کی نشست میں کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا نام یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 101 بار یا اللہ یا کریم آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 101 بار پڑھنا ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ فتح کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فتح جو ہے ماشاءاللہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو آپ سورہ فتح جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں گے۔ جتنے میں اعمال کا ذکر کرتا ہوں ان سے پہلے اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد نماز عصر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے نا، سورۃ الفلق سورۃ الناس کو 3 بار پڑھنا ہے، بس صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اپنے جسم پر پھونک دینا ہے، پانی پر پڑھ کر جو ہے افطاری کے بعد پی لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بعد نماز مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سبحان اللہ یہ دعا جو ہے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے روزے کی جالی پر بھی لکھی ہوئی تھی اور ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ محمد الرسول لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت پیاری دعا ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ سبحان وعد نہیں ہے، سوری وعد الامین ہے، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ الملک جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ الملک 3 دفعہ پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ نارمل معمولات میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مشترک اعمال کا ذکر کیا تھا، وہ مشترک اعمال جو پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک کرنے وہ بھی، اور جو پہلے عشرے میں آپ کو میں نے کلمہ طیبہ کا بتایا تھا وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوری سنگل ڈے کے اعمال ہیں وہ بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بڑی برکات، آنے والی زندگی میں انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، خود بھی اعمال کیجیے، دوسروں کو بھی اعمال سے جوڑیے، اور صدقہ جاریہ کے لیے اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 90 روزے میں کون سے خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں